السلام علیکم، ناولکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج ہم عین عشق ناول کا آخری پارٹ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ تحریر کیا ہے سیدہ ماہنور نے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ کبیر نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی تھی وہ نہایت مذہبی تو نہ تھا، مگر صوم و صلوات کی پابندی کی جاتی تھی اور اہتمام بھی۔ اس کے ابا بینک میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، لہٰذا گھر میں پیسے کی ریل پھیل تھی۔ اس کی ماں سماجی کارکن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھی ماں اور ایک اچھی بیوی بھی تھی۔ وہ اپنی ویلفیئر ٹرسٹ بھی چلا رہی تھی۔ کبیر نے اپنی ابتدائی تعلیم لاہور کے ایک انگریزی اسکول میں حاصل کی۔ وہ بہت شاندار کارکردگی دکھانے والا بچہ تھا۔ ہر امتحان میں اول پوزیشن لینا اور پھر مقرر تو وہ اتنا بہترین تھا کہ دور دور تک کے اسکولوں میں منعقد مقابلوں میں اس کا طوطی بول تھا۔ گھر کا ماحول سادہ مگر جدید دور کی ضروریات سے مالا مال تھا۔ اس نے کبھی اپنے والدین کو آپس میں لڑتے نہیں دیکھا۔ ایک ادب و لحاظ کے دائرے میں رہ کر بڑے سے بڑے مسائل کو حل کر لیے جاتے تھے، بغیر کسی بحث و مباحثے کے۔ زندگی کی گاڑی اس طرح سکون سے چلتی رہتی اگر کبیر کی زندگی میں وہ شام نہ آئی ہوتی۔ اس دن اس کے اسکول میں 10ویں جماعت کے بچوں کو الوداعی پارٹی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ وہ دوپہر کے وقت جب گھر آیا تو آج خلاف معمول اس کی ماں گھر پر موجود تھی۔ امی، آج بہت مزہ آیا۔ ہم نے سب کو بہت تنگ کیا اور آپ کو پتہ ہے مجھے ایک ٹائٹل بھی ملا ہے آج۔ وہ اتنا فنی ہے کہ آپ کو بہت ہنسی آئے گی۔ اس نے ماں کو گھر میں دیکھتے ہی ان کے گلے میں پیار سے باہیں ڈال دیں اور لاڈ سے اپنی پارٹی کی روداد سنانے لگا۔ امی، آج تو میری ڈریسنگ کی بھی بہت سب نے تعریف کی ہے۔ میں نے تو سارا کریڈٹ آپ کو ہی دیا ہے، آپ تو پرفیکٹ ڈیزائنر ہیں۔ آج سب جل رہے تھے میرا کرتا دیکھ کر۔ مسز شاہ صرف پھیکی سی مسکرائی اور پھر اپنی گود میں رکھی ڈائری پر جھک گئی۔ یہ آج پہلی بار ہوا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی خوشی کو یوں اگنور کر رہی تھی۔ کبیر اندر تک گھائل ہو گیا۔ امی، آپ شاید بزی ہیں، چلیں میں بعد میں آپ کو ٹائٹل بتا دوں گا۔ مسز شاہ کا کلیجہ کٹ گیا۔ کبیر یہ بول کر وہاں رکا نہیں بلکہ سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے احتجاج کا یہی طریقہ تھا۔ وہ جب بھی کبھی کسی بات پر خفا ہوتا وہ یوں ہی خاموشی سے اپنے کمرے میں بند ہو جاتا۔ کبیر کو اوپر آئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اس کی ماں اس کے پیچھے نہیں آئی تھی۔ وہ اور بھی خفا ہونے لگا۔ امی کو آج کل میری کوئی پرواہ ہی نہیں، وہ بس اپنی NGO کے کاموں میں ہی بزی رہتی ہیں۔ اب میں بھی ان سے بات نہیں کروں گا جب تک وہ خود مجھ سے بات نہیں کریں گی۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح منہ پھیلائے اپنی رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھا تھا جب اس نے نیچے لاؤنج میں کچھ غیر معمولی آوازیں سنیں۔ ان آوازوں میں اس کی ماں کے ساتھ ساتھ باپ کی آواز بھی نمایاں تھی۔ وہ کمرے سے باہر آیا اور اوپر گیلری سے اس نے نیچے لاؤنج میں جھانکا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اسے لگا کہ کسی فلم کی شوٹنگ چل رہی ہے جس میں مرکزی کردار اس کے امی اور ابا کر رہے ہیں۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کرے۔ وہ وہاں ہی گیلری کے ساتھ چپک کے کھڑا ہو گیا۔ سامنے کا منظر اسے دہشت زدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کے ابو کے ہاتھ پس پشت بندھے ہوئے تھے اور ایک نقاب پوش بندہ ہاتھ میں لمبی سی بندوق لیے ان کے سر پر کھڑا تھا۔ اس نے اپنے باپ کو کبھی اس طرح بے بس مجبور محسوس نہیں کیا تھا۔ وہاں ہی سامنے اس کی ماں کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے اور بندوق تانے ایک چوکس نقاب پوش بھی کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہاں ایک موٹی اور قدرے چھوٹے قد کی عورت داخل ہوئی۔ دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ اونچے لمبے مرد تھے جن کے ہاتھ میں پستول تھے اور ان کی مونچھیں دیکھ کر کبیر کا دل دہل گیا تھا۔ اس عورت نے آتے ہی کبیر کی ماں پر برسنا شروع کر دیا۔ گھونسے، لاتیں، تماچے۔ اس کی ماں کی چیخیں اس کے کانوں تک پہنچی۔ یہ جو تجھے خدمت خلق کا بھوت چڑھا ہے نا، وہ میں اتارتی ہوں تیرے سر سے۔ تو سمجھتی کیا ہے خود کو؟ تیری اتنی جرأت کیسے ہوئی کہ تو نے میرا دھندا روک سکے، میرا گلشن عارہ کا دھندا؟ بول، کہاں چھپایا ہے ان لڑکیوں کو؟ مسز شاہ لاچارگی کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل کر ان کی قمیض میں جذب ہو رہے تھے۔ بول، کہاں ہیں وہ لڑکیاں؟ تو ایسے نہیں بولے گی۔ اس عورت نے ان دو مردوں کو گھر کی تلاشی لینے کا حکم دیا اور وہ دونوں تیزی سے نچلے پورشن کے مختلف کمروں میں تلاشی لینے لگے۔ یہاں کوئی نہیں ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ کبیر نے اپنی ماں کی کپاتی آواز سنی۔ تو پھر کہاں چھپا رکھا ہے تو نے انہیں؟ بول، نہیں تو اور تیرا شوہر نہیں بچیں گے آج۔ وہ چھوٹے قد اور چھوٹے کردار کی عورت اس کی پاک باز ماں سے نہایت غلیظ لہجے میں بات کر رہی تھی۔ کبیر کا بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ یہ کون لوگ ہیں؟
اس کے والدین کے ساتھ یہ سلوک کیوں کر رہے ہیں اور کون سی لڑکیاں ہیں جن کی تلاش میں یہ لوگ ان کے گھر آئے ہیں؟ مسز شاہ نے بولنے کی کوشش کی۔ ان کو میں نے محفوظ جگہ پہنچا دیا ہے۔ تم ان بچیوں تک کبھی نہیں پہنچ سکتی جب تک میں زندہ ہوں۔ میں کسی بچی کی زندگی تمہیں برباد نہیں کرنے دوں گی گلشن آرا۔ تو پھر تم مر جاؤ۔ گڈی اپنے کام میں کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتی۔ رہی بات ان لڑکیوں کی تو انہیں تو میں پاتال سے بھی نکال کر لے آؤں گی۔ انہیں اب گڈی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر کبیر کی آنکھوں نے دیکھا اس کی ہر دل عزیز ماں کے چاند جیسے روشن ماتھے پر بندوق کی گولی نے ایک بدنما سوراخ کر دیا تھا جس میں سے اس کی ماں کا پاکیزہ خون فوارے کی صورت زمین کو رنگین کرنے لگا۔ اس کی چیخیں کہیں حلق میں دب گئیں۔ اس کے باپ نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو انہیں بھی گولیوں کی برسات میں نہلا دیا گیا اور پھر سب کہکے لگاتے ہوئے رخصت ہو گئے جیسے شکاری مرغابیوں کا شکار کر کے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ کبیر نے سہل سہل کر وہ 18 سیڑھیاں عبور کی اور ماں کا سر اپنی گود میں لے لیا۔ وہ اس بدنما سوراخ پر کبھی اپنا ہاتھ رکھتا کبھی گال۔ وہ کسی بھی طرح اپنی ماں کے خون کو زمین پر گرنے سے روک رہا تھا۔ پاس ہی باپ کی میت پڑی اپنی بے بسی کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ کبیر نے باپ کا سر اپنی گود میں رکھا، باپ کے سینے میں پیار کیا۔ اس کی دلخراش بیان سن سن کر اس کے ماں اور باپ کی میت کانپ رہے تھے۔ اسے نہیں پتا تھا کیسے اور کس نے اس کے والدین کی تدفین کی۔ ہاں، اسے وہ رات یاد ہے کہ جو اس نے اکیلے گھر میں گزاری۔ اسے لگتا تھا کہ گھر کی ساری دیواریں اس پر گرنے والی ہیں۔ وہ رات اس نے اپنی ماں اور باپ کی تصویر کو سینے سے لگا کر گزاری۔ اس کے ابو کے ایک دوست اسے اپنے ساتھ گھر لے آئے اور اس کا دھیان بٹانے کے لیے اسے جلدی اسکول میں داخل بھی کروا دیا۔ شاکر صاحب بہت ہی بندہ پرور انسان تھے، نفیس اور پیار کرنے والے۔ کبیر نے 4 سال ان کے گھر میں گزارے۔ شاکر صاحب کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ دونوں بیٹے کبیر سے چھوٹے تھے اور بیٹی کبیر کی ہم عمر تھی۔ جب اس نے اپنی 14ویں جماعت پاس کی اور یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تو اسے لگا کہ وہ اب اس قابل ہو گیا کہ اپنے لیے کچھ کر لے۔ اس نے اپنے گھر واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ اپنے گھر میں اسے ہر وقت اپنی ماما اور باپ کی یادیں چلتی نظر آتی۔ وہ راتوں کو ڈر جاتا، چیخیں مارتا اور ڈھارے مار کر رونے لگتا۔ قبل اس کے وہ ذہنی مریض بن جاتا۔ شاکر صاحب پھر اس کی مدد کو آئے اور اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ انہی دنوں ان کے گھر میں ان کی بیٹی کی شادی کی تقریبات بھی جاری تھیں۔ اس کا دھیان تھوڑا بٹ گیا۔ پھر اس نے اپنے ایک دوست کے مشورے سے شہر کے مشہور یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا، MBA میں۔ عبید کے ساتھ اس کی ملاقات وہاں ہی ہوئی تھی اور پھر وہ بہترین دوست بن گئے۔ ابھی کبیر کا MBA ختم ہی ہوا تھا کہ شاکر انکل کا انتقال ہو گیا۔ وہ ایک بار پھر باپ کے سائے سے محروم ہو گیا۔ اسی دوران اس کی ملاقات ایک ایسی ہستی سے ہوئی جس نے کبیر کی زندگی کو ایک نیا ہی رخ دے دیا۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر ایک درگاہ پر جا بیٹھا اور اسے وہاں وہ سکون ملا جس کی تلاش میں وہ نہ جانے کب سے بھٹک رہا تھا۔ پھر اس نے ایک گاؤں میں ایک چھوٹا سا گھر لے لیا اور خدمت خلق کرنے لگا۔ اس نے خود کو وقف کر دیا لوگوں کی مدد کے لیے، اور آج تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی تھی۔ وہی گلشن آرا ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ابھی تک ڈسنا بند نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے والدین کے بعد نہ جانے کتنے گھروں کو اجاڑ چکی تھی۔ کبیر نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی اور باہر نکل گیا۔ گڈی کا سانس کسی نے کھینچ لیا تھا۔ اس کا یہ نام تو اب مدت ہوئی کسی کا یاد بھی نہیں تھا۔ پھر یہ کل کا چھوکرا اس کا اصلی نام کیسے جان سکتا تھا؟ گڈی نے فوراً اپنے خاص کارندے کو بلایا اور اسے تاکید کی، اس چھوکرے کا پیچھا کرو۔ یہ کہاں جاتا ہے، کون ہے، کس کا بندہ ہے، اور ہاں، مجھے اس معاملے میں رتی برابر بھی کوتاہی نظر آئی تو میں تمہارا خون نچوڑ لوں گی۔ گڈی کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور کبیر کی آنکھوں میں انتقام۔ وہ اپنے ماں باپ کی قبر پر کھڑا ان کی روحوں سے ایک وعدہ کر رہا تھا۔ آنسو تھے کہ اپنا حق سمجھ کے بہہ رہے تھے۔ اس کی جیب میں پڑا موبائل فون اچانک بجا۔ یہ فون اس نے آج صبح ہی خریدا تھا اور اس کا نمبر صرف 2 ہی لوگوں کو دیا تھا، ایک بابا فضل اور ایک ماسی خیرہ جو ستارہ کے پاس تھی۔ اس نے فون اٹھایا اور کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف ماسی خیرہ کا سانس بے ترتیب تھا۔ کبیر نے فون کان سے لگایا، ماسی خیرہ کی بات تحمل سے سنی اور خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ فون بند کر کے ایک نظر زیر خاک ماں باپ پر ڈالی اور قبرستان سے نکل گیا۔ اس نے ٹیکسی روکی اور ہسپتال چلنے کو کہا۔ جب وہ ٹیکسی میں سوار ہونے لگا تب اس نے اپنے پیچھے ایک گاڑی دیکھ لی تھی
کچھ دیر میں اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ کوئی واقعی اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ بھائی پہلے کسی بھی نزدیکی پولیس اسٹیشن چلو۔ ڈرائیور نے گاڑی پولیس اسٹیشن کے سامنے روکی۔ اس کا پیچھا کرتی گاڑی بھی باہر آ کر رکی۔ اس میں موجود بندے نے گھبرا کر فون گڈی کو کھڑکا دیا۔ میڈم وہ تو پولیس اسٹیشن کے پاس آ گیا ہے، اب کیا کروں؟ تو اتنا مر کیوں رہے ہو؟ پہلی بار دیکھا ہے کیا پولیس اسٹیشن؟ چپ کر کے نظر رکھو اور سب رپورٹ دو مجھے۔ جی میڈم۔ فون بند کر کے سب سے پہلے فون گڈی نے ملک تصور کو کیا، پھر جلد زیور سامان نکال کر مکمل اطمینان سے کسی کا انتظار کرنے لگی۔ کبیر نے سب سے پہلے اپنے والدین کی قتل کی FIR درج کروائی اور ساتھ ہی مبینہ طور پر گلشن آرا کا نام بھی درج کروا دیا۔ تھوڑی دیر میں پولیس اور لیڈی پولیس بھی سب سوار ہو کر گڈی کے گھر کی جانب۔ کبیر بھی اس گاڑی میں سوار تھا۔ کارندے نے گڈی کو فون کر کے اطلاع دی، خود روپوش ہو گیا۔ وہ ہدایت بھی گلشن بیگم نے دی تھی۔ اس کے قبل وہاں پولیس پہنچے ملک تصور گڈی کو لے اڑا۔ ملک کے ڈیرے پر گڈی کو گھبرایا دیکھ کر، کیا بات ہے، میرے ہوتے ہوئے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں گڈی کسی سے نہیں ڈرتی۔ او مینوں پتہ ہے، ویسے مجھے ایک بات پریشان کر رہی ہے۔ چھوکرے کو میرا اصل نام پتہ ہے۔ اس نے سیدھا گلشن آرا کہہ کر بات کی تھی۔ ملک کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ پتہ نہیں کون ہے، کدھر سے آ گیا ہے۔ تم بتاؤ آج میری دوائی کا کیا کیا ہے؟ گڈی تیور چڑھا کر آ جائے گی آج رات کی فلائٹ سے۔ ویسے ملک صاحب، آپ کو بھی ایک نئی کڑی چاہیے ہر ہفتے۔ میرا کلیجہ کٹ رہا ہے اپنی دھی کو اس دھندے میں لا کے۔ حالات خراب ہیں، کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ خدا مغفرت کرے ستارہ کی، وہ اس کے سب خرچے کرتی تھی، شہزادی کی طرح پالا میری سیم کو۔ ملک صاحب بس اسے پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اس سب کے پیچھے میرا ہاتھ ہے، نہیں تو نفرت کرنے لگے گی مجھ سے۔ ملک اس کی بات سن کہاں رہا تھا، وہ تو کہیں اور ہی گم تھا۔ گڈی نے ملک کا سگار جھپٹ کر منہ میں دبا لیا۔ دھواں اس کے نتنوں سے ہونٹوں سے نکلنے لگا اور آنسو بھی دھویں کے ساتھ ہی بہنے لگے۔ پولیس پہنچی، ملازمین کو پکڑ کر لے گئی۔ کبیر بھی اپنے دشمنوں کو ہلا رہا تھا۔ کبیر ہسپتال پہنچا تو ماسی خیرائی سے مل گئی اور دونوں کمرے میں داخل ہو گئے۔ ستارہ بستر پر بیٹھی تھی۔ کبیر نے دیکھا بہت خوبصورتی سے دوپٹہ لپیٹا ہوا تھا، اس میں اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ کبیر بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا۔ ماسی نے کہا، اس نے مجھے تنگ کر کے رکھا، کتنے پھیرے کروائے، تھک گئی ہوں میں۔ ستارہ یہ سن کر کمبل میں منہ کر لیا۔ کبیر نے ماسی کو باہر آنے کا کہا، خود بھی باہر آ گیا اور سب ستارہ کے بارے میں بتایا۔ ماسی کی آنکھیں پھیل گئی۔ ہائے ربا، اتنی سونی بچی ذہنی مریض؟ ماسی ہاتھ ملتے ہوئے بولی، میں آئندہ اس گل کا خیال رکھ لوں گی، پتر تو فکر نہ کر۔ پھر دونوں واپس کمرے میں آ گئے۔ مس ستارہ، کبیر نے ستارہ کو آواز دی۔ ستارہ نے لحاف ہٹایا مگر بولی نہیں۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے، مناسب سمجھے تو جواب دے دیجیے۔ دیکھیں مس، مجھے آپ کے گھر والوں کی اطلاع دینی ہے کہ آپ صحیح سلامت زندہ ہیں۔ کیا آپ مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں بتا سکتی ہیں؟ اور گلشن آرا کو کب سے جانتی ہیں اور وہاں کب سے جاب کر رہی ہیں؟ وہ یک ٹک کبیر کا منہ دیکھنے لگی۔ مجھے پتہ ہے آپ ابھی تک ٹھیک نہیں، مگر آپ کے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے، انہیں خبر کرنا ضروری ہے۔ کبیر کچھ دیر خاموشی سے ستارہ کو دیکھتا رہا، جس کی آنکھوں سے موٹے موٹے موتی گرنے لگے۔ کبیر بوکھلا گیا۔ مس آپ روئیں نہیں، میں جسٹ مدد کرنا چاہتا ہوں، آپ نہیں بتانا چاہتی تو میں نہیں پوچھتا۔ کبیر یہ کہہ کر وہاں سے نکل گیا۔ 9 دن بعد اس نے نہا کر نیا سوٹ پہنا۔ یہ سوٹ کبیر ہی لایا تھا۔ جامنی سوٹ میں مکوسے قضا کا رنگ لگ رہی تھی۔ آج اسے ہسپتال سے ڈسچارج ہونا تھا۔ تھوڑی دیر میں کبیر اسے اور ماسی خیرہ کو لینے آنے والا تھا۔ ستارہ نے ڈاکٹروں کی پیشن گوئی غلط ثابت کر دی تھی۔ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند لگ رہی تھی۔ کبھی وقتی ڈپریشن ہو جاتا مگر جلد ہی قابو پا لیتی۔ وہ ماسی کے ساتھ شاہجی کا انتظار کر رہی تھی کہ کب اسے دیکھیں۔ وہ بار بار داخلی دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر بعد ایک آدمی آیا اور ماسی خیرہ سے کچھ کہا تو ماسی خیرہ نے ستارہ کو چلنے کا کہا۔ بیٹا کبیر پتر کسی کام سے گیا ہے، یہ بندہ ہمیں پنڈی چھوڑ آئے گا، کبیر نے کہا تھا۔ تم اگر اپنے گھر جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو۔ ستارہ کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ نہیں موسی، میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی، چلیں۔ شام کے وقت وہ لوگ گاؤں پہنچے۔ بابا فضل نے ان کا استقبال کیا۔ ماسی خیرہ اسے کمرے میں لے آئی، آرام کرنے کا بول کر چلی گئی۔ ستارہ کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ سادہ سا کمرہ،
دیوار پر سادہ سی فریم میں خانہ کعبہ کی تصویر لگی تھی۔ ایک طرف الماری جس میں شاید کپڑے تھے، دوسری طرف سٹینڈ میں موٹی موٹی کتابیں جو دور سے ہی دیکھ لی اسلامی تھی اور تفسیر قرآن وغیرہ۔ وہ لیٹ گئی، بیماری اور سفر کی وجہ سے فوراً ہی سو گئی۔ کبیر نے سفید لباس پہنا ہوا تھا، گلی میں جا رہا تھا۔ ایک جیپ سے 5-7 لوگ نکلے اور اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ کبیر کے خون سے زمین رنگی اور پھر کسی نے 7 گولیاں اس کے کشادہ سینے میں اتار دیں۔ کبیر کی ہچکی سینے میں دب گئی اور مدد کرنے والے ہاتھ زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ اس کا رنگ پیلا، آنکھیں بند۔ ستارہ کو لگا اس کا سانس رک گیا۔ وہ ہانپتی ہوئی اٹھ بیٹھی، بستر سے نکل کر بھاگ کر صحن میں آ گئی۔ نہ اس کے سر پر دوپٹہ تھا، نہ پیروں میں جوتی۔ وہ دروازہ کھول کر گلی میں کھڑی تھی، اس کا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ بابا فضل نے اسے ایسے دیکھا، بھاگ کر آئے۔ کی گل ہے پتر، خیر تے ہے؟ اس نے بابا کو دیکھا، پھر گلی میں دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر خود کو دیکھا، نہ دوپٹہ نہ جوتے۔ شرمندہ ہو کر واپس گئی، چادر لے کر باہر لگے ٹیوب ویل سے وضو کیا۔ بابا فضل بابا قبلہ کس رخ ہے پتر؟ اس پاسے۔ بابا کے اشارے پر ستارہ نے جائے نماز بچھا لی۔ یا خدا، شاہ کو سلامت رکھنا، میرے منحوس سائے سے محفوظ رکھنا۔ میں تو پیدا ہوتے ہی اپنے ماں باپ کو کھا گئی، اب میرے شر سے اس پاک باز انسان کو بچا لینا۔ میں وعدہ کرتی ہوں ان کی زندگی سے دور چلی جاؤں گی، ایک بار اپنی آنکھوں سے اسے سلامت دیکھ لوں۔ بہتی آنکھوں سے ستارہ نے کبیر کو دیکھ لیا، ابھی ہی لوٹا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے 3 دن لگا کر ستارہ کے بارے میں معلومات اکٹھی کی تھی۔ وہ جان گیا تھا اسے اب کمرہ بند کر کے سو گیا۔ ستارہ کو وہ رات نیند کرنا مشکل تھا۔ ایسے خواب کے بعد وہ ڈر گئی تھی۔ فجر کی اذان ہوئی، اس نے وضو کیا اور نماز میں دعا کی۔ اس کے مد مقابل ایک وجود اور بھی دعا مانگ رہا تھا، شاہ کا وجود۔ دعا وہی قبول ہوتی ہے جو پورے بھروسے سے مانگی جائے۔ ستارہ کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ وہ کمرے سے نکلی۔ اسے باہر سے اپنے مسیحا کی آواز آئی۔ ستارہ کا دل خوشی سے شاد ہو گیا۔ وہ خدا کے حضور جھک گئی۔ اسے یقین تھا خدا نے اس کی دعا قبول کر لی ہے، اور وہی ہوا۔ اسے اب تو خدا سے باتیں کرنے میں مزہ آنے لگا تھا۔ اسے لگا وہ جو بھی پوچھتی ہے اسے وہ جواب دیتا ہے۔ اس نے وعدہ کیا تھا اور اب جانے کی پلاننگ مکمل کر لی۔ شاہ جی، وہ کبیر کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ جی، مجھے جانا ہوگا۔ آپ نے اتنا کچھ کیا، مجھے پناہ بھی دی، میں بہت مشکور ہوں۔ اب مزید بوجھ نہیں بنتی۔ کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معافی چاہتی ہوں۔ کبیر ساکت رہ گیا۔ اس کے دل کی آواز کانوں میں آنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے روکے یا جانے دے۔ ستارہ نے وعدہ تو کیا تھا کبیر سے دوری کا، مگر خدا نے حامی نہیں بھری تھی۔ خدا کے فیصلے اور تھے جو کبیر کے دل میں اتار دیے گئے۔ ستارہ نے چادر لی اور سینہ بور کرنے لگی۔ کبیر کمرے کی کھڑکی سے دیکھتا رہا۔ ستارہ نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، کبیر پر نظر پڑی تو دروازے سے نکل گئی۔ 5 سال بعد علیزے، تم نے سارے کپڑے مٹی مٹی کر دیے، ابھی نے لایا تھا تمہیں، جلدی آؤ کپڑے بدلی کرو۔ نہیں ماما، ابھی پاپا آئیں گے۔ 4 سالہ علیزے پھر گلی میں بھاگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ستارہ نے دیکھا اس کی بیٹی بھاگتی اندر آئی۔ پاپا آ گئے، پاپا آ گئے۔ اس نے گھر سر پر اٹھا لیا۔ سن لیا مہارانی کے پاپا آ گئے۔ کبیر سامنے ہوا تو اسے شرم آ گئی۔ اسے شاہ جی سے آج بھی شرم آتی تھی۔ اس شام کبیر نے ستارہ کو روک لیا تھا۔ دونوں نے خدا کے فیصلے کو قبول کر لیا اور خدا نے اپنی ہر نعمت سے انہیں نوازا تھا۔ گڈی کی بیٹی سیم کو ملک نے اپنی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا اور سیم نے خودکشی کر لی۔ اپنی جوان بیٹی کی لاش دیکھ کر گڈی دماغی توازن کھو بیٹھی۔ ملک کو الیکشن میں کامیابی ہوئی، مخالف گروپ سے برداشت نہیں ہوا اور جلسے میں جب وہ خطاب کر کے نکلا تو گولیوں سے بھون ڈالا۔ خدا نے انصاف کر دیا۔ خدا تو سب سے انصاف کرتا ہے، انسان ہی جلد باز اور ناشکرا ہے۔ ستارہ نے کچن کی کھڑکی سے دیکھا، شاہ جی بیٹی کو کندھے پر سوار کر کے صحن میں گھوم رہے تھے۔ ستارہ نے بہت اوپر عرش والے کو دیکھا اور مسکرا دی۔ گھر، شوہر، عزت، اولاد، سب اور سکون، سب سے بڑھ کر ایمان سے اس کی جھولی خدا نے بھر دی تھی۔ اب خدا کی ذات کسی اور جھولی کی منتظر تھی، کوئی مانگے وہ ذات اسے عطا کرے۔ ختم شد۔ جی تو جناب، یہ تھی ہمارا ناول عین عشق۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔